بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، خوشیاں منائے، دبئی برباد ہونے جا رہا ہے اور گوادر آباد ہونے جا رہا ہے۔ دبئی کھنڈر بننے جا رہا ہے اور گوادر دبئی سے آگے نکل جائے گا، دبئی بننے جا رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دبئی جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک عیاشی کا اڈا سمجھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ ملک ہے جس میں پوری دنیا سے فراڈیے، قاتل، اغوا کار، مختلف ممالک سے سیاستدان جو پیسہ لوٹتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ سارے لوٹ مار کے پیسے سے یہ دبئی بنا۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ریت کی دیوار ہو اور 10 منزلیں بنانی ہوں تو حساب لگائیں کہ وہ گرنی ہی گرنی ہے۔ دبئی ریت کی دیوار ثابت ہوگا، یہ میری باتیں یاد رکھیے گا، کیونکہ دبئی پر جو عذاب آیا نا، یہ اس جنگ کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں سارا مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن جو ظلم زیادتی دبئی پاکستانیوں کے ساتھ کرتا رہا، ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی کے تانے بانے اس سے ملتے، افغانستان سے دہشت گردی کے تانے بانے اس سے ملتے۔ وجہ کیا تھی؟ منہ میں رام رام، بغل میں چھری، ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے رہے اور یہ اندر سے دشمنی کرتا رہا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ گوادر کہیں پورٹ نہ بن جائے، بندرگاہ نہ بن جائے، کہیں یہ دنیا کا ہب نہ بن جائے، کہیں ٹریڈ سینٹر نہ بن جائے۔ اس لیے اس نے کروڑوں اربوں ڈالر دہشت گردوں کو دیا کہ آپ نے پاکستان میں افراتفری پھیلا کر رکھنی ہے۔ اب جس کے واضح ثبوت ہماری تمام اداروں کے پاس موجود ہیں، اور دبئی کا 2004 سے اب تک کا سارا ریکارڈ چیک کر لیں، اس نے میکسیمم پیسہ سیکیورٹی کے نام پر امریکیوں کو دیا، اس کے بعد دہشت گردوں پہ انویسٹمنٹ کی، جس کے واضح ثبوت 50,000 جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ دبئی برباد کیوں ہونے جا رہا ہے۔ دبئی میں جگہ جگہ زنا خانے ہیں، شراب خانے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، اور پوری دنیا کی بلیک منی دبئی میں لگی ہوئی ہے۔ آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک کا کرپٹ ترین پولیٹیشین جو ہے، وہ جتنی لوٹ مار کرتا ہے اس کو سب سے سیفسٹ کنٹری نظر آتا ہے دبئی، یو اے ای، اور میکسیمم لوگ یو اے ای کے دبئی شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس کو سٹیٹ کہہ لیں، 7 سٹیٹیں ہیں یہ: دبئی، راس الخیمہ، فجیرہ، شارجہ، ام القوین، ابو ظبی، اس طرح یہ الین۔ اچھا، مجھے کیوں پتا ہے ساری سٹیٹوں کا؟ میں نے ایک ایک سٹیٹ بائی روڈ وزٹ کی ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمیں ایک عرصے تک دبئی جو ہے نا وہ اپنا سیکنڈ گھر لگتا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور یقین کریں کہ دبئی جو ہے اس کو کوئی نظر لگ گئی ایسی کہ اس کا یوم حساب شروع ہو گیا۔ اب اس وقت دبئی کے جو لوگ کرتا دھرتا ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، وہ یقین کریں صبح شام لوگوں کو ٹی وی پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر صفائیاں پیش کر رہے ہیں: آپ نے جانا نہیں ہے، ہم سارے جرمانے معاف کر دیں گے، ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، ہم آپ کو وہ سہولتیں دیں گے، آپ نے جانا نہیں ہے۔ لیکن رکے وہی ہوئے ہیں جن کو پیچھے بھی موت نظر آتی ہے، آگے بھی موت نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس وسائل تھے اور وہ بزنس مین تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے میکسیمم پیسہ اپنا اٹھایا اور وہ جان بچا کر دبئی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میکسیمم لوگ اس وقت جو دبئی، یو اے ای کی 7 ریاستوں میں بیٹھے ہیں نا، یہ جو اوورسیز ہیں، یعنی پاکستانی، بنگالی، نیپالی، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے، انڈین،
وہ बेचारे लोग उधर हैं जिनको ये पता है कि दुबई की स्टेट में मर गए या यूएई की किसी भी स्टेट में तो शहीद कहलाएंगे, अगर अपने मुल्क वापस गए तो भूख से मर जाएंगे। भूख से मरने से बेहतर है कि शहादत का मर्तबा हासिल करें। हो सकता है हमारे बच्चों को भी कोई अच्छा पैसा ये लोग दे दें। इस सोच वाले लोग उधर बैठे हैं। बाकी 2 महीने से दुबई के सारे एयरपोर्ट बंद थे। वैसे तो मशरक़ वस्ता के भी सारे एयरपोर्ट बंद थे, लेकिन क्योंकि बात हो रही है यूएई की, तो यूएई के तमाम एयरपोर्ट्स जो है ना वो नेशनल और इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए बंद थे। अभी रिसेंटली जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो कुछ दिनों के बाद इन्होंने परवाज़ें स्टार्ट की आहिस्ता आहिस्ता। मैक्सिमम जहाज़ तो इनके कराची को हमारे एयरपोर्ट पर खड़े थे, इतना ख़तरा था इनको, या हो सकता जगह ना हो। अब कहने की बात यह है कि दुबई से जहाज़ भर भर कर जा रहे हैं हर मुल्क में, वापस खाली आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुबई का हाल ये है कि गलियां वीरान पड़ी हैं, फ्लैट खाली, बाजार खाली, रेस्टोरेंट खाली, क्योंकि इनकी जो अपनी तादाद है ना यूएई वालों की, आप कह लें कि ये 10% है, 90% तो ओवरसीज हैं जिन्होंने पूरा यूएई बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा रोल पाकिस्तानियों का है। अब जितने लोग वहां पे बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस बेच रहे हैं। आप यकीन करें, सोशल मीडिया उठाकर देख लें, हर दूसरी तीसरी पोस्ट जो है ना वो बिजनेस सेल की लगी हुई है यूएई की। इस शहर का, उस शहर का, अगले शहर का, इन्होंने रोजाना वो बेचारे बेचने की कोशिश करें। अच्छा, बेचने की कोशिश क्यों करें? उनके पास पैसे नहीं है कि वो वहां से भाग जाएं या निकल जाएं। और जिनके पास पैसा था वो अपने घर, बिजनेस, दफ्तर, कारोबार लगे लगाए छोड़कर भाग गए। इस तरह का काम 2008 में भी हुआ था यूएई में, लेकिन इनको अक्ल के अंधों को उस वक्त भी समझ नहीं आई। इन्होंने हिंदुओं के मंदिर बनवाए यूएई में, अबू धाबी में, दुबई में। इन्होंने सिखों के गुरुद्वारे बनाए। इन्होंने इसराइल को सबसे पहले एक्सेप्ट किया। ये किस तरफ से मुसलमान है, जरा मुझे ये बता दें। और इनकी हिमायत करने वाले वो भी मैदान में आ जाएं कि आप यूएई के बारे में क्या जानते हैं। यूएई मुसलमान नहीं है, नाम निहाद मुसलमान है। हर वो शख्स मुसलमान तो नहीं हो सकता जो कहे जी मैं मुसलमान के घर पैदा और मैं मुसलमान हूं। काम भी मुसलमानों वाले करें ना। आप अपने घर में किसी को मंदिर बनाने देंगे? जरा मेरा सवाल है ये आपसे। आपका 1 कनाल का घर है और 5 मरले पे आपको हिंदू कहे जी मुझे मंदिर बनाने दें, 5 मरले पे सिख कहे जी मुझे गुरुद्वारा बनाने दें, 5 मरले पे क्रिश्चियन कहे जी मुझे यहां पे आप चर्च बनाने दें, बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इसी जगह पे आपकी मस्जिद भी है। अब इनका हाल देख लें। इन्होंने हर वो तरीका अडॉप्ट किया जिससे पैसा यूएई में आए। इन्होंने दुबई में रंडी खाने खोले, शराब खाने खोले, इन्होंने जुए के अड्डे खोले। इन्होंने लोगों को कहा, पूरी दुनिया को, कि जितनी ब्लैक मनी है यूएई में ले आओ, हम नहीं पूछेंगे पैसा कहां से आया। बड़े से बड़ा क्रिमिनल, बड़े से बड़ा फ्रॉडिया आपको यूएई में मिलेगा। उसका पैसा वहां लगा होगा, चाहे बीवी के नाम पे लगा हो, बेटी के नाम पे, दामाद के नाम पे, बेटे के, सब ने वहां पे अपना पैसा पहुंचाकर वो राहत हासिल की है, इंजॉय किया है। दुनिया कहती है कि पैसा लूटो अपने मुल्कों से और जाकर यूएई में सेफ साइड हो जाओ और जिंदगी पुरसकून गुजारो, जन्नत के हसीन नजारे लो। यौम साहब आ गया यूएई वालों। आपने एक एक जुर्म का हिसाब देना है। यहां यह बात करना बड़ा जरूरी नाजरीन के इस मशरक़ वस्ता में जंग तो लगी, जंग से बेपनाह तबाही हुई, कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान को हुआ, उसके बाद कतर को भी हुआ, कुवैत को भी हुआ, बहरीन को भी हुआ, यूएई को भी हुआ, लेकिन ईरान के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा एंड ऑफ द डे वो यूएई को होगा।
UAE 5 سے 10 سال پیچھے چلا گیا ہے. اب اگر جنگ نہیں ہوتی، مکمل جنگ بندی ہو جاتی ہے، UAE کو فری آف کاسٹ سارے کام اناؤنس کرنے پڑیں گے. کمپنیاں فری، ویزے فری، نوکریاں ہی نوکریاں. پھر بھی 5 سے 10 سال لگیں گے. اور اس وقت جو دبئی کے حالات ہیں، ہر مال 2 روپے، ہر مال 2 روپے، سیل لگا دی، 75% آف پہ یہ کرائے پہ ہوٹل دے رہے ہیں. جو کمرہ لاکھ روپے میں ملتا تھا نا پاکستانی، وہ 25,000 روپے دینے کو تیار ہیں، اور 1 لاکھ میں پورے مہینے کے لیے دینے کو تیار ہیں. سیل لگا دی. ریسٹورنٹ خالی پڑے ہیں، ہوٹل جہاں ڈانس ہوتے تھے، مجرے ہوتے تھے، شرابیں چلتی تھی، خالی پڑے ہیں، کیونکہ سرمایہ دار بھاگ گیا وہاں سے. اور جتنے یہ مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں آس پاس کے، یہ سارے دبئی میں عیاشی کرنے جاتے تھے. اور دبئی کا ٹوٹل دار و مدار ٹورسٹ کے اوپر ہے. پہلے انہوں نے ٹورسٹ کو بلایا، آسان ویزے دیے. اب 1.5-2 سال سے انہوں نے سختی کر دی، ہر بندہ وہاں نہیں جا سکتا. جی سب سے زیادہ ظلم کیا پاکستانیوں پر، سب سے زیادہ زیادتی کی پاکستانیوں سے. ویزے نہیں دیے، سختیاں کر دی. کیا بنا؟ بدلہ ہو گیا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اب یوم حساب شروع ہوا ہے. روزانہ سوشل میڈیا پر آ کر صفائیاں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو ترلے کرتے ہیں کہ جب آپ نے جانا نہیں، ہم آپ کو بڑی سہولتیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. بارہ ناظرین، خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کی طرف چل رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ گوادر جو ہے آپ کو دبئی سے بڑھ کر ملے گا. آپ کو ایسے ایسے جزیرے ہیں جو دیکھنے کو ملیں گے گوادر میں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ مالدیپ کو بھول جائیں گے. آپ جتنے بڑے بڑے بیچز ہیں ان کو بھول جائیں گے. اتنی خوبصورتی ہے، قدرتی حسین ترین نظارے ہیں گوادر میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. پوری دنیا گوادر آئے گی، یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں. اس وقت پاکستان پہلے ہی پوری دنیا کا وہ آپ سمجھ لیں کہ فیورٹ ترین بنا ہوا ہے. اور انشاءاللہ اب جمعے والے دن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ ہمارے اسلام آباد میں. تو اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہوں، خطے میں امن ہو، خوشحالی ہو، اور ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ مکمل طور پر بند ہو، تاکہ خطے میں لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، کاروبار چل سکیں. اس وقت تباہی اور بربادی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. بہرحال ناظرین، بات ہم نے کرنی تھی دبئی کے اوپر. دبئی کے حالات یہ ہیں کہ وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے اپنا سرمایہ نکالیں، وہاں سے نکلیں. وہاں وہی لوگ رہیں گے جن کے پاس بلیک منی ہے، اور وہ پیسہ ان کے باپ کا نہیں ہے. اگر وہ ضائع بھی ہو جائے گا، تباہ بھی ہو جائے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے خون پسینے کے حلال کے پیسے وہاں پہ لگائے ہیں، وہ فٹافٹ وہاں سے وائنڈ اپ کریں اور اپنی جان بچائیں. کیونکہ UAE اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. UAE نے امریکہ سے سیکیورٹی طلب کر رکھی ہے کہ جی ہمیں بڑا خطرہ ہے، ہمیں فول پروف فوری طور پہ سیکیورٹی فراہم کریں. اس کا مطلب ہے کہ ایران سے سب سے زیادہ جو خوف زدہ ہے وہ UAE ہے. خوف زدہ اس لیے ہے کہ یہاں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ غلط کاریاں ہوتی ہیں. اب ان کا حساب جو ہے وہ آخرت میں تو ہونا ہی ہے، دنیا میں شروع ہو گیا ہے. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی عزت اور وقار بڑھائے. آمین. اور کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.